خالق کائنات مرحومہ اور برادر علی رضا کے دیگر مرحومین کے لیے ان کے درجات بلند فرمائے اور تمام مریض مومنین کو مومنات کو شفائے عاجلہ شفائے کاملہ ملے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء۔ بار الہ شب جمعہ ہے، شب رحمت، شب دعا ہے، تیری بارگاہ میں ملتمس ہیں جتنے مومنین حاضر ہیں یا غیر حاضر ہیں۔ بار الہ دل میں جو بھی حاجات شریعہ رکھتے ہیں تو علیم بذات صدور ہے، قبول و منظور فرما۔ جن مرحومہ کی سال ثواب کی خاطر مجلس منعقد کی جا رہی ہے، سارا علی اور اپنے مرحومین کو یاد کر کے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن اللہم انی اسألک موجبات رحمتک و عزائم مغفرتک و نجات من النار ومن کل بلیہ والفوز بالجنت ورضوان فی دار السلام وجوار نبی کا محمد علیہ وآلہ السلام۔ اللہم ما بنا من نعمت فمنک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الخلائق ارضیۃ والسماویہ والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية وصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت العابدیہ وماسر الباکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وسیادت الرضویہ ونجابت التقویہ وشرافت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت المہدیہ۔ اللہم صلی علی محمد و محمد۔ العلانۃ اللہ قوم ظالمیہ والفرقۃ الباغیہ اما بعد فقط قال اللہ تبارک تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صلوات۔ خالق کائنات اس مجلس سے ایصال ثواب کو اپنی بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے۔ مومنہ جس کا حال میں انتقال ہوا ہے، ہمارے برادرم علی رضا صاحب کی عزیزہ سارہ بنت سید غلام حسین بار الہ، آج کی اس مجلس عزا کا ثواب اس مرحومہ کو باہم پہنچائے۔ خالق کائنات اس کے معصوم بچوں کی نگہداشت فرمانا، ان کا روشن مستقبل کرنا، چونکہ شب جمعہ شب رحمت ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت مومنین ہے۔ خالق کائنات جمیع مومنین دل میں جو بھی حاجات شریعہ رکھتے ہیں، مجلس امام حسین استجابت دعا کے لمحے ہوتے ہیں، اپنی دعائیں حسرتیں دل میں رکھ کر بیٹھیں۔ منبر امام حسین علیہ السلام ہے اور مجلس سید الشہداء ہے۔ حق کے منبر یہ ہے کہ علوم اہل بیت کی نشر و اشاعت کی جائے،
صاحبان علم و دانش تشریف بیٹھے ہیں نا، توجہ چند دقیقے. منبر امام حسین علوم اہل بیت کی نشر و اشاعت کا ذریعہ ہے. ان مجالس و محافل کا محاصل کیا ہے کہ ہم تعلیمات اہل بیت نبوہ پہ چل کے اپنی دنیا، اپنا دین اور اپنی آخرت کو سنواریں. آج خصوصی طور پر میں نے جس اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے، ضرورت اس امر کی ہے. الحمدللہ یہ منبر امام حسین فضائل اہل بیت کا بھی ہے، مصائب اہل بیت کا بھی ہے، شان اہل بیت کا بھی ہے، ارمان اہل بیت کا بھی ہے. ضروری ہے کہ فرمان اہل بیت کا بھی ہونا چاہیے. تعلیمات اہل بیت نبوہ کیا ہیں؟ وہ جن کی ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ جن کی مودت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں. اصل شے، اصل پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اہل بیت نبوہ کی تعلیمات کو اس انداز سے اپنائیں کہ اہل بیت نبوہ کرم کریں. وقت کا امام یہ فرما سکے کہ واقعہ یہ میرے محب اور سچے اہل بیت نبوہ کے محب اور ماننے والے ہیں. آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے، آپ کی توجہ کا طالب ہوں. آج کا موضوع ہے حسنات کا حصول، نیکیوں کا حصول. تعلیمات اہل بیت نبوہ کی روشنی میں اہل بیت کیسا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے شیعہ ہونا چاہیے، ہمیں کیسا محب اہل بیت ہونا چاہیے. ہماری جستجو نیکی ہونی چاہیے، ہمارا عمل نیکی ہونا چاہیے. اللہ اکبر. سورہ مائدہ دوسرے نمبر کی آیت ایک پیغام رشد و ہدایت ہے. خالق کائنات کا امر ہے، امر الہی ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. خطاب ہے مومنین سے، پیغام ہے ربانی نورانی، حکم پروردگار ہے، واضح رشد و ہدایت کا پیغام ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. نیکی، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنو. یعنی پیغام انفرادی بھی ہے مومنین کے لیے اور دعوت اجتماعی بھی ہے کہ دیکھو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، تقوی الہی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. خبردار برائی کے کاموں میں، ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار مت بنو. وَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ شدید العقاب. بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. بس توجہ کا طالب ہوں. ہر عمل ہم قربتاً الہی کے تحت کرتے ہیں کہ خالق کا قرب مل جائے، خالق کی رضا مل جائے. یہ تو پیغام خداوندی ہے کھلا. قدم قدم پہ حسنات ہیں، قدم قدم پہ نیکیاں ہیں. ہم اہل بیت نبوہ کے محب ہیں، ہم کیوں فراموش کر دیں؟ تعلیمات اہل بیت نبوہ سے کیوں منہ موڑیں؟ قدم قدم پہ حسنات ہیں، قدم قدم پہ جزا ہے، قدم قدم پہ ثواب ہے، قدم قدم پہ نیکیاں ہیں. کیا ہم نیکیوں کی جستجو نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر. یہ درس گوئے اہل بیت نبوہ ہے. آج چاہتا تھا کہ روحانی اقدار آپ کی بلند کروں، اہل بیت نبوہ کی تعلیمات کی روشنی میں قرب الہی پائیں، خالق کائنات کا قرب پائیں، ہم اعلیٰ ترین منازل پہ فائز رہیں. ہم شیعۃ اہل البیت ہیں. جیسا کہ امام فرماتے ہیں شیعتنا کونوا لنا زینن. اے ہمارے شیعو ہمارے لیے باعث زینت، باعث افتخار بنو. ہر قدم پہ حسنات ہیں، ہر قدم پہ نیکیاں ہیں.
ہم قرب الہی کی منازل کو پائیں. اللہ اکبر. العظمت پروردگار. تقوی الہی کو اپنائیں. تقوی کیا شے ہے؟ کس شے کا نام ہے تقوی؟ خالق نے جو حکم ہمارے ذمہ لگایا ہے ہم اس کو ادا کریں. یہ واجبات ہیں. اور محرمات جس سے بچنے کا حکم دیا ہے، اپنے دامن کو آلودگیوں سے، اپنے دامن کو گناہوں سے بچائیں، محرمات الہی سے بچائیں. یہی تقوی الہی ہے. کب تقوی الہی کی جانب قدم بڑھتا ہے؟ جب دل میں خوف خدا ہوتا ہے نا توجہ؟ خوف خدا جب دل میں بڑھتا ہے تو قرب الہی کی منازل کو انسان چھو لیتا ہے، پا لیتا ہے. یہ دنیاوی خوف نہیں ہے. دنیاوی خوف کس شے کا نام ہے؟ انسان دنیا میں جس شے سے خوف کرتا ہے نا اس کے قریب نہیں جاتا. آگ سے خوف آتا ہے، فلاں شے سے خوف آتا ہے، انسان بچتا ہے اس سے. لیکن خالق کائنات کی عزت و جلالت کی قسم، خوف خدا ایسا خوف نہیں ہے، بلکہ یہ جتنا دل میں بڑھتا ہے اتنا بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اتنا اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. خوف کی منازل بڑھتی ہے تو انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. یہ خوف خدا ایک ایسی نعمت عظمی ہے. جب خوف خدا دل میں بستا ہے تو انسان کا جو قدم گناہ کی جانب اٹھ رہا ہوتا ہے وہ قدم خود رک جاتا ہے. تو خالق کائنات کا عبد ہے، تو عبد الہی ہے. یہ معصیت پروردگار تو کرنے جا رہا ہے. انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے. یہ خوف الہی کی منازل کو جتنا آپ دل میں بڑھائیں گے اتنا آپ تقوی الہی کے قریب جائیں گے. قدم قدم پہ حسنات ہیں، قدم قدم پہ نیکیاں ہیں. انفرادی عمل بھی کریں، اور جیسا کہ خالق کائنات اس سورہ مائدہ کی 2 نمبر کی آیات میں حکم دے رہا ہے کہ تعاون بھی کریں. اجتماعی طور پہ نیک اعمال، بھلائی کے کام، خیر کے کام بھی کریں. یہی خوشنودی پروردگار ہے اور یہی خوشنودی اہل بیت نبوہ ہے. ہم کیوں فراموش کر دیں حسنات کو، جس کا اجر ہے، جس کا ثواب ہے. اس زندگانی میں آپ کو معلوم نہیں ہوگا، لیکن جب آنکھ بند ہوگی اجل کا بلاوا آئے گا، قبر کی تاریکیوں میں، محشر کی سختیوں میں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو نیکی آپ کر کے آئے ہیں اس نیکی کا اجر کتنا ہے، اس نیکی کا ثواب کتنا ہے. قدم قدم پہ حسنات ہے. انسان جستجو کرے. ہم اہل بیت نبوہ کے ماننے والے ہیں. ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں یہ چیزیں. ان چیزوں کو فراموش مت کریں. صدقہ رد بلا ہے. صدقہ رد بلا ہے. بلاؤں کو، مصیبتوں کو، آفات بلیہ و ارویہ و سماویوں کو انسان کو محفوظ و مامون رکھتا ہے. کتنا زور اہل بیت نبوہ نے صدقہ کی جانب توجہ مبذول کرائی ہے مومنین کی، لیکن ہماری توجہ بھی نہیں ہے. ہم اس کی حقیقت کو پا نہیں سکتے. صدقہ رد بلا ہے. اکثر فرامین ائمہ دیکھیں، احادیث رسول دیکھیں، قرآنی آیات کا مطالعہ کریں. خالق کائنات چاہتا ہے کہ بندہ، میں نے تجھے رزق وسیع دیا ہے. حق کے شکر بنتا ہے کہ اس رب کا تو شکر ادا کر. توجہ کا طالب ہوں. صاحبان علم و دانش بیٹھے ہیں. آج کی مجلس خصوصاً میری درس اور پیغام کی مجلس ہے. میں یہاں مومنین شارجہ سے طالب دعا ہوں کہ خالق کائنات میرے علم میں برکت و وسعت نصیب کرے. خالق کائنات چاہتا ہے کہ میرا بندہ، جس کو میں نے بہت ساری نعمات دی ہیں، نعمات بہت ساری ہوتی ہیں، خالی نعمات رزق کی فراوانی نہیں ہے. رزق کی نعمت بھی خالق کائنات، علم کی نعمت خالق کائنات دیتا ہے، زور، قوت، طاقت کی نعمت بھی دیتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ جو میں نے نعمت بندے کو عطا کی ہے، اب میرا بندہ صحیح معنوں میں عبد الہی بن کے اس نعمت کا شکر ادا کرے. اللہ نے علم دیا ہے، علم کو بانٹو، علم کی خیرات تقسیم کرو. اللہ نے زور، قوت دیا ہے، غریبوں، مسکینوں،
محتاجوں کی مدد کیجئے اس طاقت سے۔ اللہ نے رزق دیا ہے تو اس رزق کا شکر یہ ہے کہ آپ کے رزق سے مخلوق خدا فیضیاب ہو جائے، ہے نا توجہ؟ نعمت کا حق کے شکر یہ ہے کہ جو شے اللہ نے دی ہے انسان یہ سمجھے کہ خالق کائنات نے مجھ کو امانتاً دی ہے، میں اس چیز کا استحقاق نہیں رکھتا تھا، حق نہیں رکھتا تھا۔ جب یہ چیزیں، یہ درس آپ کی زندگی میں شامل ہوگا تو آپ قرب الہی کی منازل کو پائیں گے، آپ خوشنودی اہل بیت حاصل کر لیں گے۔ اللہ نے رزق دیا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوٹھی بنگلہ بنا کے اس پہ ایک بڑی سے بورڈ سنگ مرمر کا لگا دیا جائے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے اوپر میرے رب کا فضل ہے۔ یہ حق کے شکر نہیں ہے کہ کوٹھی بنگلہ ساری دولت لگا کے ھذا من فضل ربی کا بورڈ لگا دے، یہ صحیح معنوں میں شکر نہیں ہے، بلکہ شکر صحیح معنوں میں یہ ہے کہ اللہ نے تجھے رزق دیا ہے، اس رزق سے غریبوں، محتاجوں، مسکینوں اور ان کی مددگار بن جاؤ تم، یہ حق کے شکر ہے۔ خالق کائنات چاہتا ہے کہ غریبوں محتاجوں کی مدد کی جائے، فقراء کی مدد کی جائے، اس میں بہترین شے صدقہ ہے۔ مومنین اس کی اہمیت کا اندازہ کریں، صدقہ۔ ائمہ علیہم السلام فرماتے ہیں مومنین صدقے کی اہمیت سے آگاہ ہو جاؤ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صدقہ زیادہ درہم و دینار دیا جائیں، فقط ایک درہم بھی اگر آپ نکالتے ہیں، یہ ایک درہم آپ کے مال کی، آپ کی جان کی، آپ کی اولاد کی، آپ کے گھر کی حفاظت کرتا ہے صدقہ۔ اللہ اکبر۔ پانچویں معصوم سے مروی ہے، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ائمہ علیہم السلام کثرت سے صدقہ دیا کرتے تھے، غریبوں کو، محتاجوں کو، جو حقدار ہے۔ پانچویں معصوم کے بارے میں روایات ملتی ہے کہ جمعہ کے دن خصوصی طور پہ زیادہ تر صدقہ دیا کرتے تھے اور اپنے محبوں کو، اپنے چاہنے والوں کو یہی تعلیم دیا کرتے تھے کہ ہر روز صدقہ دو، لیکن جمعے کا صدقہ بے حد ثواب رکھتا ہے عند اللہ، خالق کائنات کے ہاں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، بلاؤں کو دور کرتا ہے، ہماری توجہ نہیں ہے اس جانب۔ اللہ اکبر۔ میرا صادق امام ابن رسول اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو اہمیت نہیں ہے، طاقت کا اندازہ نہیں ہے جو صدقے میں طاقت ہے۔ صدقہ اہل بیت نبوہ پہ حرام ہے۔ میں محتاجوں، فقراء، یتیموں کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ رسول کائنات کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں شب جمعہ کا ہدیہ پیش کر کے کیوں نہ میں پیش کر کے اپنے لیے طالب دعا رہوں۔ سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، جس کی زبان اشارہ وحی کہ بغیر نطق نہیں فرماتی، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جو بغیر وحی کے نطق نہیں فرماتی۔ بہت وسیع مجمع ہے صحابہ کا، مسجد نبوی ہے، مدینہ کا شہر ہے، جمعہ کا روز ہے۔ اصول کافی میں یہ حدیث رسول پاک درج ہے، میں آپ کی خدمت میں ہدیہ سمجھ کے یہ پیش کر رہا ہوں۔ پیغمبر اعظم صحابہ سے، مجمع سے مخاطب ہوتے ہوتے صدقہ و خیرات کی فضیلت بیان کرنے لگتے ہیں۔ میرا سچا رسول فرماتا ہے کہ لوگوں آگاہ رہو، جب کوئی دینے والا ہاتھ صدقہ دیتا ہے، توجہ کا طالب ہوں، رسول اعظم فرماتے ہیں جس ہاتھ سے صدقہ جا رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایسے سمجھیں کہ ایک درہم آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے، محتاج کے ہاتھ پہ، غریب کے ہاتھ پہ، حقدار کے ہاتھ پہ، پاک پیغمبر فرماتا ہے صدقہ جب ہاتھ سے جا رہا ہوتا ہے
وہ درہم 5 کلمات صدقہ دینے والے کو کہتا ہے. توجہ کا طالب مومنین، 5 کلمے، 5 جملے، وہ درہم، وہ صدقہ والی شے اس صدقہ دینے والے کو کہتی ہے. یہی مشعل راہ ہے، یہی زندگی کا سرمایہ ہے، یہی تعلیمات اہل بیت نبوہ ہے. وہ صدقہ 5 جملے صدقہ دینے والے کو کہتا ہے. پاک پیغمبر سید المرسلین فرماتے ہیں پہلا جملہ وہ درہم صدقہ دینے والے کو یہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے صدقہ بنا کے عزت و توقیر کا تاج پہنایا ہے. میں تو تیرے ہاتھوں کا میل تھا، تجھ نے مجھے عزت و توقیر کا تاج بنایا ہے. کیوں؟ پہلے فقط میں درہم تھا، اب تو نے درہم کو صدقے میں بدل کے مجھے توقیر اور عزت کا تاج پہنا دیا ہے. پیسہ ہاتھوں کا میل ہے نا. پہلا جملہ صدقہ یہ کہتا ہے کہ تو نے، میں ذلیل شے تھا، میں حقیر شے تھا، تو نے مجھے عزت و توقیر کا تاج پہنا دیا ہے. دوسرا جملہ صدقہ یہ کہتا ہے، دوسرا جملہ روحانی نورانی تعلیمات نبویہ، دوسرا جملہ صدقہ یہ کہتا ہے کہ میں پہلے تیرا دشمن تھا. پیسہ دشمن ہوتا ہے انسان کا، فنا فی اللہ، ختم ہو جانا ہے پیسہ. صدقہ کہتا ہے میں پہلے تیرا دشمن تھا، اب تو نے مجھے صدقہ بنا کے اپنا دوست بنا لیا ہے. اللہ اکبر. اور صدقہ تیسرا جملہ، تیسرا کلمہ یہ کہتا ہے کہ آج سے پہلے تو میری حفاظت کرتا تھا، مجھے سنبھال کے رکھتا تھا، بڑی حفاظت میں چوروں سے بچاتا تھا. پہلے تو میری حفاظت کرتا تھا، اب چونکہ تو نے مجھے صدقہ بنا لیا ہے، اب کے بعد تیری حفاظت میرے ذمہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پہلے میں تیرا دشمن تھا، اب میں تیرا دوست بن گیا. پہلے میں حقیر شے تھا، ذلیل شے تھا، تو نے مجھے صدقہ دے کے توقیر اور عزت کا تاج پہنا دیا. پہلے تو میری حفاظت کرتا تھا، اب میں صدقہ ہوں، اب میں تیری حفاظت کروں گا. اللہ اکبر. صدقے کی اہمیت کو سمجھیں، یہ تعلیمات اہل بیت نبوہ ہے. اور صدقہ پانچواں جملہ، عجیب عجیب تعلیمات اہل بیت نبوہ ہے. صدقہ پانچواں جملہ، آخری جملہ کیا کہتا ہے؟ صدقہ کہتا ہے کہ اے دینے والا، تو نے مجھے عزت و توقیر تو کا تاج پہنا دیا ہے، لیکن میری اہمیت کا اندازہ ہے؟ پانچواں جملہ صدقہ یہ کہتا ہے کہ میں تیرے ہاتھ سے نکلا ہوں. تو سمجھ رہا ہے میں فقراء کے ہاتھ پہ آیا ہوں، میں یتیموں کے ہاتھ پہ آیا ہوں، میں محتاجوں کے ہاتھ پہ آیا ہوں. رسول پاک فرماتا ہے صدقہ پانچواں جملہ یہ کہتا ہے اے صدقہ دینے والے، میری اہمیت اتنی بڑھ گئی ہے، میں تیرے ہاتھ سے نکل کر اپنے اللہ کے ہاتھ پہ آ گیا ہوں. اللہ اکبر. میں رب کے ہاتھ پہ آ گیا ہوں. فقراء عیال اللہ، کنبہ الہی ہے، فقیر محتاج غریب. یہ امتحان پروردگار ہے. اگر اللہ نے تجھے دولت دی ہے، رزق کی فراوانی دی ہے، نوکر چاکر گاڑیاں دی ہیں، مت سمجھ کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہے. اگر تو غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، مت سمجھ کہ میرے اوپر آزمائش ہے، میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہے. تجھے کیا معلوم کہ رب کس انداز میں راضی ہے؟ کبھی وہ دولت دے کے امتحان لیتا ہے، کبھی دولت چھین کے امتحان لیتا ہے. خالق کائنات کی رضا طلب کیا کر، شکر پروردگار کیا کر. تیرے لیے قدم قدم پہ حسنات ہیں. اور یہ مت انتظار کیا کر کہ کوئی سائل میرے دروازے پہ آئے، مانگے، میرے سامنے سوال کا ہاتھ دراز کرے. نہیں، بلکہ عزت و آبرو اگر خودداری رکھنی ہے اس کی، اگر تو جانتا ہے کہ اس پہ آزمائش ہے، اس پہ مشکل وقت ہے،
تو اس کے سوال کا انتظار مت کر، چپ کر کے جا کے تو خدمت کر، تیرا رب اور اہل بیت تو اس سے خوشنود ہو جائیں گے۔ یہ حق بنتا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنو۔ کیا معنی اس کا؟ یہ اجتماعی دعوت ہے۔ نہیں تیرے دروازے پہ کوئی غریب آئے اور تو انتظار میں رہے کہ مجھ سے سوال کرے، تو جانتا ہے اس کی حالت، یہ تیرا دوست ہے، تیرے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، آج اس میں مشکل وقت ہے، برا وقت ہے، وہ تو نہیں چاہ رہا، اس کو خودداری اجازت نہیں دیتی کہ تیرے سامنے دست سوال دراز کرے۔ تو خود احساس رکھ، تیرا پڑوسی ہے، تیرا عزیز ہے، تیرا رشتہ دار ہے، تیرے ساتھ کام کرتا ہے، آتا جاتا ہے، تو اس کے مالی حالات جانتا ہے، اس کے سوال کا انتظار کرے گا تو اجر و ثواب کم ہو جائے گا۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ چپ کر کے رات کی تاریکیوں میں، جیسے ہمارے ائمہ عمل سر انجام دیتے تھے، کسی کو پتہ ہوتا تھا؟ رب کعبہ کی قسم کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ سید سجاد کو غسل دے کے امام معصوم، امام پنجم بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جب میں نے بابا کو غسل دیا نا، میں نے بابا کی پشت پہ سیاہ داغ دیکھے۔ ابا بصیر صحابی کھڑا ہو گیا، مولا وہ داغ کس چیز کے تھے جو آپ نے بابا کی پشت پہ دیکھے ہیں؟ توجہ کا طالب مومنین، یہ درس ہے، یہ تعلیمات اہل بیت نبوہ ہے۔ حق کے منبر یہ ہے کہ علوم اہل بیت کی نشر و اشاعت کی جائے۔ پانچواں معصوم آپ دیدہ ہو کے فرماتا ہے، رات کی تاریکی ہوتی تھی، میرا بابا سجاد اپنی پشت پہ اناج غریبوں یتیموں کے گھروں میں لے کے جایا کرتے تھے۔ یہ درس نہیں ہے ہمارے لیے؟ اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، پیسہ دی ہے، اس میں شریک کریں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، برکات ہیں، اس کا خالق کائنات کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، نیکیوں کا، حسنات کا حصول کرنا چاہیے۔ اور نیکی کا حصول کیسے کریں؟ میرا سچا امام ابن زہرا صادق آل محمد بآواز بلند نعرہ صلوات۔ صادق امام فرماتے ہیں، نیکی اس وقت نیکی نہیں رہتی، 3 صفات کے بغیر نیکی نامکمل ہے۔ نیکی میں 3 صفتیں ہونی چاہیے۔ ابن رسول اللہ، آقا و مولا، سید و سردار مولا، نیکی میں 3 صفات کیسے شامل کریں؟ اللہ اکبر، پیغام ہے آج مومنین شارجہ۔ میرا سچا امام فرماتا ہے، نیکی کی پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ جو مومن نیکی کر رہا ہے، عمل خیر کر رہا ہے، اس کو دل میں یہ تصور کرے کہ یہ بہت کم ہے۔ بڑا عجیب پیغام ہے مولا کا، خدا کرے مومنین شارجہ سمجھ جائیں۔ میرا سچا امام فرماتا ہے، جتنا بڑی نیکی کرو، جتنی بڑی نیکی کرو، کبھی غرور نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، فخر نہ کرنا، اور کبھی اپنی نیکی کو بڑی نیکی نہ سمجھنا، ہر نیکی کو کم سمجھنا۔ واضح پیغام ہے۔ جب نہ رسول اللہ سمجھ نہیں آئی کہ کام کیوں سمجھے، امام فرماتا ہے، تو دل میں اترا رہا ہے، فخر کر رہا ہے کہ میں نے اتنے درہم و دینار صدقہ دے دیا، اتنے درہم و دینار غریبوں محتاجوں کو دے دیے ہیں، یہ بہت بڑی میں نے نیکی کی ہے، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ملے گا۔ امام فرماتا ہے، تجھے کیا منظور، تجھے کیا معلوم کہ تو نیکی کر رہا ہے، کیا خالق کائنات نے اس نیکی کو قبول کیا ہے یا نہیں؟ اسی لیے کہا جاتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ جتنی بڑی نیکی کرو اس نیکی کو کم سمجھو، اور جتنا چھوٹا گناہ کرو اس گناہ کو بہت بڑا گناہ تصور کرو۔ اللہ اکبر، عجیب پیغام امام ہے، ہدایت نورانی کلمہ ہے کہ جتنی بڑی نیکی سمجھو، کبھی غرور نہ کرنا۔ تجھے کیا معلوم کہ اللہ نے اس نیکی کو قبول کیا یا نہیں، اس کے لوازمات تو نے پورے کیے یا نہیں، جو تو نے رزق نیکی کی خاطر کیا ہے، آیا یہ رزق تو نے حلال سے کمایا تھا یا حرام سے کمایا تھا؟ کیا بارگاہ خداوندی میں تیری یہ نیکی قبول بھی ہے؟ کبھی نیکی پہ فخر نہ کیا کر کہ میں نے اتنے گھروں کو پالا ہے، میں نے اتنے یتیموں کی کفالت کی ہے، میں نے اتنے درہم لٹائے ہیں۔ نہیں، جتنی بڑی نیکی کر
उस नेकी को कम तसव्वुर कर, और जितना बड़ा छोटा गुनाह कर उसको बड़ा गुनाह तसव्वुर कर। ये तो हमारे बनाए हुए असूल है ना कि ये गुनाह सगीरा है, ये गुनाह कबीरा है। अइमा अलैहिस्सलाम फरमाते नहीं, मासियत परवरदिगार गुनाह गुनाह होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। नेकी 3 सफात के बगैर नामुकम्मल है। सादिक इमाम फरमाते हैं अपनी नेकी को कभी बड़ा मत समझना। और दूसरा इमाम तालीम देते हैं अगर नेकी का इरादा हो गया तो उसको जल्दी अमल सर अंजाम दे। तूने इरादा किया है कि मैं ये फलां नेक काम करूंगा, अब इस नेक काम में ताखीर न कर। क्यों पैगाम दे रहे हैं इमाम कि तूने तो नेकी का इरादा कर लिया है, कल शैतानी वसवसे तुम्हें घेर ले, शैतानी वसवसों में तू घिर जाए, शैतान तुझ पे हमला आवर हो जाए। तेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, क्यों ये पैसे दे रहा है, तू गरीब हो जाएगा, तू फकीर हो जाएगा, वसवसाए शैतानी तेरे दिल में आएगा, शायद तू इस नेकी के काम से रुक जाएगा। इमाम सादिक फरमाते हैं अगर नेकी का इरादा कर लिया तो अब उसको जल्दी सर अंजाम दे, अमलन फेलन जल्दी उसको सर अंजाम दे। अल्लाह अकबर। ये ना हो कि कल कला तू अंदेशों में घिर जाए और इस नेकी के अमल से रुक जाए। लेकिन जानते हैं मोमिनीन कराम कितना करीम रब है, कितना करीम रब है। अइमा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर मोमिन फकत नेकी का इरादा दिल में कर ले, खालिक कायनात फरिश्तों को हुक्म देता है कि मेरे बंदे ने, अब्द इलाही ने इस नेकी का इरादा कर लिया है, मैं अल्लाह का हुक्म है, फकत इरादा किया है, इसके नामा अमाल में इस नेकी का सवाब लिख दिया जाए। अल्लाह अकबर। क्या करीमी है रब की। एक गुना सवाब लिखा जाता है, किसी मजबूरी के तहत ये नेकी नहीं अंजाम दे सका, फेलन नहीं अंजाम दे सका, लेकिन वो करीम रब है, वो नीयत को देखता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नीयत पे है। दिल में नीयत थी कि फलां मोमिन की मैं इमदाद करूंगा, लेकिन अचानक उसे कुछ मजबूरी पेश आ गई, तो अब ये उसका नीयत का सवाब रहेगा नहीं जाएगा। और कितना करीम रब है कि इंसान अगर गुनाह का इरादा करे, खालिक कायनात फरिश्तों को हुक्म देता है, इसने फकत इरादा किया है, अमलन सरंजाम तो नहीं दिया, मैं अल्लाह का हुक्म है इसके गुनाह के इरादे को मत लिखो तब तक जब तक कर न ले। कितना करीम रब है। अच्छा, नेकी का इरादा किया, एक गुना सवाब, नेकी को फेलन अमलन सरंजाम दिया, फिर खालिक कायनात हुक्म देता है फरिश्तों को, मेरे इस महबूब बंदे ने नेकी का इरादा किया था, एक गुना सवाब मिला, अब मेरे बंदे ने ये नेकी कर ली है, मैं अल्लाह का हुक्म है इसको 10 गुना सवाब दे दिया जाए। कितना करीम रब है। अल्लाह अकबर। रहमत परवरदिगार बहुत वसी है। हम अपने रब से क्यों बेगाना रहे, हम तालीमात अहले बैत नबुवा को क्यों फरामोश करें, छोटी सी नेकी करें। फिर इमाम फरमाते हैं कि तीसरी सिफत नेकी की ये है, अहम सिफत है ये नेकी की। इमाम फरमाते हैं नेकी को लिल्लाह किया जाए, फकत अल्लाह की कुर्ब के लिए किया जाए, कुर्बतन इल्लाह किया जाए। दुनिया के दिखावे के लिए, नमूदो नुमाइश के लिए नेकी नहीं चाहिए। तवज्जो का तालिब हो, बड़ी अहम सिफत है नेकी की। इमाम फरमाते हैं लिल्लाह की जाए, ये नहीं कि दिखावा हो, दे रहा है गरीबों को, फोटो बना रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहा है, वीडियो फिल्म्स बना रहा है, तशहीर कर रहा है आलमी मीडिया पे। नहीं नहीं, ये नेकी नहीं है, ये दिखावा है, ये नमूद है, ये फकत नाम है। और इसीलिए मुस्तनद तरीन रिवायत में मिलता है कि कयामत के दिन जब ऐसा बंदा जिसने नामो नमूद और नुमाइश की खातिर नेक अमल किए होंगे, नेक अमल उसके मुंह पे मारे जाएंगे, हुक्म परवरदिगार होगा, हातिफ गैबी की आवाज आई, जब ये चिल्लाएंगे या अल्लाह हमने तो इतनी नेकी की है, आज क्यों मुंह पे मारी जा रही है। हातिफ गैबी की आवाज आई, खालिक कायनात का हुक्म है, ये नेकी जो दुनिया में तुम दुनिया के लिए नमूदो नुमाइश के लिए अंजाम देते थे, जिन लोगों को दिखावे के लिए लेते थे, मैं अल्लाह का हुक्म है जाके उनसे अजर लो, मैं अल्लाह तुम्हें अजर नहीं दूंगा। लिल्लाह कीजिए नेकी, लिल्लाह कीजिए, अल्लाह की कुर्ब के लिए, कुर्बतन इल्लाह, खालिक कायनात की रिजा की खातिर।
رات کی تاریکیوں میں پوشیدہ طور پہ نیکی کریں، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اپنے عمل کو رہگاں مت کیجئے، نیت خالص ہونی چاہیے نیک کام میں، نام و نمود و نمائش کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا عمل کریں جیسا کہ اہل بیت نبوہ نے ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ نیکی کی صفتیں یاد رکھیں اور نیک کاموں کی جانب جلدی کریں، للہ کریں اور اپنی نیکیوں کو کم سمجھیں۔ کسی کی نیکی رہگاں نہیں جائے گی اگر اس نے للہ کی ہے۔ حاتم طئی کی سخاوت مشہور ہے، کیا مسلمان تھا؟ کلمہ گو تھا؟ یہ پیغمبر اعظم سے پہلے زمانے کی بات ہے؟ نہیں، لیکن دنیا میں اس کی سخاوت مشہور تھی۔ کسی جنگ میں حاتم طئی کی دختر قید ہو کے رسول کائنات کے سامنے لائی گئی، قیدی عجم سے لائے گئے ہیں۔ حضور جانتے تھے کہ حاتم طئی کی بیٹی ہے۔ کریم رسول نے اپنی دوش سے عبا اتار کے حاتم طئی کی دختر پہ رکھی اور صحابہ کو حکم دیا اس کے ہاتھ کے رسن بھی اتارے جائیں، چونکہ اس کا باپ بہت سخی تھا، اس سے عزت کا برتاؤ، اس سے احترام کا برتاؤ کریں۔ اور یہی وجہ تھی جب حاتم طئی کی دختر نے رسول اعظم کی یہ کریمی دیکھی، قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتی ہے آقا و مولا کلمہ پڑھ کے مسلمان کیجئے۔ اس حاتم طئی کا بیٹا حجر ابن عدی ابن حاتم پوتا یعنی شام کی طرف چلا گیا تھا۔ بہن نے خط لکھا، یہ تو کریم رسول ہے، یہ تعلیمات دے رہا ہے امن کی، احترام کی۔ حجر مولا علی کا صحابی ہوتا ہے اور اس کا بیٹا وہ بھی صحابی امیر المومنین ہوتا ہے۔ ایک داستان ہے، یعنی نیکی رہگاں نہیں جاتی۔ اور بعض روایتوں میں ہے خالق کائنات نے حاتم طئی کے لیے برزخ میں ایک مقام رکھا ہوا ہے۔ نیکیاں ضروری ہیں، سخاوت ضروری ہے، غریبوں یتیموں کی مدد جیسے اہل بیت نبوہ نے کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مکتب امامیہ والے ہیں، نقش ائمہ پہ چل کے نیکیوں کا حصول کریں۔ ان کی سخاوت مشہور نہیں ہے؟ دسترخوان امام حسن مشہور نہیں ہے؟ غریب یتیم آتے تھے، واقعہ ملتا ہے ایک مسافر مدینہ سے باہر مسافر ہے، گرمی کا موسم ہے، صحرا کا مسافر ہے، شدت پیاس ہے، بھوک ہے، کسی باغ میں داخل ہوتا ہے۔ اس مسافر نے دیکھا ہے ایک شخص ہے بیلچہ لے کے مزدوری کر رہا ہے، نہیں جانتا تھا یہ کون ہے، یہ کائنات کا امیر مزدوری کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر نے بڑھ کے سلام کیا ہے، مسافر معلوم ہوتے ہو، کھانے کا وقت ہے، بسم اللہ، میرا مہمان بننا گوارا ہے۔ اس نے کہا بسم اللہ، بھوک ہے، پیاس ہے۔ اب مولا علی نے رومال کھولا ہے، ایک پانی کا پیالہ رکھا ہے۔ مومنین توجہ چاہتا ہوں، یہ واقعات سے سبق حاصل کیا کرے۔ مولا علی نے رومال سے سوکھی ہوئی روٹی، جو کی سوکھی ہوئی روٹیاں پانی میں بھگو کے اس مسافر کو کھلانا شروع کی ہے۔ ایک ٹکڑا تو اس نے مشکل سے کھا لیا، کھڑا ہو گیا، کہتے شخص میں تیرا ممنون و مشکور ہوں، یہ خوراک میں نہیں کھا سکتا۔ امیر فرماتے ہیں میری تو خوراک ہی ہے، تعارف نہیں رکھتا تھا۔ اب کائنات کا امیر جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، امام فرماتے ہیں لذیذ و نفیس خوراک کھانا چاہتا ہے۔ ہاں شخص مجھے بتاؤ بندہ خدا کہاں ملے گا؟ امام اشارہ کرتے ہیں وہ دیکھو سامنے مدینے کا شہر ہے، مدینے کے شہر میں چلے جاؤ، محلہ بنی ہاشم پوچھو، وہاں حسن ابن علی کے دروازے پہ جاؤ، تیری مشکل کشائی ہو جائے گی، تجھے لذیذ و نفیس خوراک مل جائے گی۔ آتا ہے یہ مسافر، پوچھتا ہے حسن ابن علی کا دروازہ، لوگوں نے بتایا، اندر دیکھا ہے سخی ابن سخی حسن مجتبیٰ کا دسترخوان ہے، غریب محتاج یتیم مسافر بیٹھے ہیں، امام حسن خود اپنے ہاتھوں سے خدمت کر رہے ہیں، یہ شیوائے ائمہ۔ اللہ اکبر۔ یہ شخص بیٹھا ہے، لذیذ و نفیس خوراک امام حسن نے سامنے رکھی۔ اب روایت میں ملتا ہے ایک لقمہ خود کھاتا ہے، دوسرا لقمہ اپنے رومال میں محفوظ کرتا ہے۔ فرزند رسول نے یہ منظر دیکھا ہے، اس کے قریب آیا ہے، کہتا ہے کوئی تیرا مہمان ہے، تیرا دوست ہے، اس کو بھی بلا لا۔ یہ کس کے لیے تو یہ خوراک تو عام اکٹھا کر رہا ہے؟ سر جھکا کے کہتا ہے اے سخی ابن سخی تجھے کیا معلوم، مدینہ کے باہر ایک باغ میں ایک شخص کو دیکھ آیا ہوں، سوکھی ہوئی جو کی روٹیاں پانی میں بھگو کے کھا رہا ہے، یہ شخص کے لیے لے جا رہا ہوں۔ جب یہ بات سنی امام فرماتے ہیں اس شخص کو جانتا ہے؟ وہ مسافر کہتے ہیں نہیں میں تعارف نہیں رکھتا۔ امام فرماتے ہیں وہی تو میرا بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ یمن
کتنی اہل بیت کی سخاوت مشہور ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ائمہ کی سیرت کو اپنائیں، دین دنیا آخرت اپنی سنواریں. فقط زبان کا دعویٰ نہ ہو، آپ کا عمل بتائے کہ واقعی آپ محب اہل بیت ہیں. بہار الانوار میں علامہ محمد باقر مجلسی سخاوت سید الشہداء کی سخاوت بہت مشہور تھی، اہل بیت کی سخاوت بہت مشہور تھی، دسترخوان سرکار وفا بہت مشہور تھا، غریبوں یتیموں بیواؤں کی خدمت کرتے تھے ائمہ. یمن میں ایک شخص غریب ہو گیا، محتاج ہو گیا، پریشان حال ہے، بچے ہیں، اہل خانہ ہیں، بہت بڑا تاجر تھا، اب مفلس و ندار ہو گیا ہے. مستند ترین روایت. دوستوں میں بیٹھے یمن میں، کہتے میرے حالات بگڑ گئے ہیں. وقت ہے بدل جاتا ہے، شریفوں میں بھی وقت آ جاتا ہے. پئی پئی کا محتاج ہو گیا. کہتا ہے میرے دوستوں مجھے کوئی ایسا دروازہ بتاؤ جہاں سوال کروں اور میری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں. اللہ اکبر. بات کہاں کی ہے؟ یمن کی بات ہے. تو دوست کہتے ہیں کہ ہم نے مدینہ میں حسین ابن علی کی سخاوت بہت سنی ہے. ایسا کر سفر کا سامان تھوڑا سا باندھ لے، ایک ہی دروازہ حسین ابن علی کا ہے جہاں تیری مشکلات حل ہو جائیں گی. گھر سے چلا ہے، آیا ہے مدینہ میں، پوچھ رہا ہے کہ حسین ابن علی کا دروازہ کون سا ہے. مستند ترین واقعہ. دق الباب کیا ہے. اب توجہ کا طالب ہوں. سید الشہداء کے دروازے پہ دق الباب کیا ہے. امام نے کسی کنیز کو نہیں بھیجا، کسی نوکر غلام کو نہیں بھیجا. وہ کریم ابن کریم ہے، سخی امام ہے. بہت زیادہ سامان زاد راہ درہم و دینار تھیلی میں ڈالے ہیں، ساز و سامان آ کے خود بنفس نفیس اکبر کے بابے نے دروازے کے اندر ٹھہر کے اس شخص کو دیا ہے. توجہ چاہتا ہوں مومنین، خود دروازے سے باہر نہیں آیا، درہم و دینار دیے ہیں، سامان دیے ہے جو وقت کی ضروریات تھی. اب اس نے کھول کے دیکھا ہے، تھیلی درہم و دینار دیکھے، جتنا اس کے اوپر قرض تھا اس سے لاکھوں گنا زیادہ اکبر کے بابے نے عطا کر دیا تھا. شخص خوش ہو گیا کہ واقعی جس دروازے کا مجھ کو پتہ بتایا گیا تھا میری تو ساری مشکلیں حل ہو گئی ہیں. اب ایک جملہ کہتا ہے سردار میں یمن سے چل کے آیا ہوں، آپ نے مجھے بخشش و عطا تو دے دی ہیں، لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ دروازے سے باہر کیوں نہیں نکلے؟ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. مومنین شارجہ، جب اس غریب نے یہ جملہ کہا ہے تو اکبر کا بابا سید الشہداء زہرا کا بیٹا کہتا ہے آج تو سائل بن کے فقیر بن کے میرے دروازے پہ آیا ہے. میں حسین نہیں چاہتا کہ میں باہر آؤں اور تیرے چہرے پہ وہ ندامت دیکھوں جو سوال کرنے پہ ہوتی ہے. کوئی دوسرا موقع ہوگا میں تجھے اپنی زیارت کراؤں گا، آج تو سائل بن کے آیا ہے، مناسب نہیں جانا کہ میں تیرا چہرہ دیکھوں. اللہ اکبر. یہ نیکی ہے، یہ سخاوت ہے. یہ شخص چلا ہے، تھوڑی دور قدم اٹھائے ہیں، یا امام حسین کی آواز آئی، اے فلاں ابن فلاں، اے یمن کے شخص پھر قریب آ، میں تجھے اور بخشش و عطا دوں گا. یہ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولا اتنا تو دے دیا تم نے، آپ نے اتنا مجھے دے دیا ہے، عطا کر دیا ہے. میرے مانگنے سے پہلے میری ساری ضرورتیں پوری ہو گئی، میری ساری حاجات پوری ہو گئی، مجھے اور شے کی طلب نہیں ہے. امام فرماتے تجھے طلب نہیں ہے، ہم تو زمانے کے امام ہیں، ہم تو دلوں کے حال بہتر جانتے. یاد کر جب تو یمن سے جا رہا تھا تو نے زوجہ کو کہا تھا میں سخی کے دروازے پہ جا رہا ہوں. جب تو گھر سے نکل رہا تھا تجھے زوجہ نے ایک بات کی تھی کہ اگر دیکھنا سخی کے دروازے پہ جا رہا ہے، خیرات ملے گی، مال ملے گا، بخشش و عطا ملے گی، تو اس سخی شخص سے کہنا کہ مولا میری چھوٹی بیٹی بھی ہے، اس کے لیے بھی کچھ امداد دیں. اللہ اکبر. واہ غربت. امام فرماتے ہیں تو بھول گیا، میں حسین تو تیری بیٹی کو نہیں بھولا. اللہ اکبر. بس سزا دارو، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. آ گیا میں اس مرحلے پر. وہ مظلوم آقا جو دوسروں کی بیٹیوں کا اتنا خیال رکھے اس کی بیٹیوں کو تماچے مارے جائیں. اللہ اکبر. واہ غربت. آج مجلس ایصال ثواب ہے.
खालिक कायनात बिरादरम अली रज़ा साहब की अजीज़ा मरहूमा सारा के दर्जात बुलंद फरमाए, उसे जवार सैयदा में जगह अता फरमाए। ये मजलिस इसाल सवाब है, हमारे मरहूमीन को इसाल सवाब का सवाब हदियों की सूरत में पहुंचता है। वो अहले बैत नबुआ जो गरीबों, यतीमों, मोहताजों की खबरगिरी करे, वो कायनात के अमीर इमाम जो गरीबों के दरवाजे पे जाके अनाज दें, तुआम दें, वो अली अमीर उल मोमिनीन जिसकी शहादत के बाद यतीम नोहा गर रहे हैं कि हमारा कफील चला गया, हमारा बाबा रुखसत हो गया। और अहले बैत नबुआ के साथ उम्मत ने क्या सलूक किया? क्या यही हक के अजर मवद्दत रिसालत था? दुनिया भूल गई है। इन्होंने जुल्म और सितम का तूफान बपा किया है अहले बैत नबुआ पे। शब जुमा है, शब रहमत है। आइए अपने गुनाहों की तख्ती को इन आंसुओं से धो डालें जो बख्शिश और निजात का वसीला है। ज़हरा तेरे कुंबे का अरमान करते हैं, जिनकी किस्मत में प्यास रही है, जिनकी किस्मत में भूख रही है। सादात के छोटे छोटे बच्चे हैं। मसाइब सकीना की कसम, जब तक अब्बास जिंदा रहे सकीना पानी मांगती रही। अब्बास की शहादत के बाद सकीना ने पानी फिर नहीं मांगा। फूफी अम्मा गुजारा कर लूंगी, सब्र कर लूंगी। सादात के भूखे प्यासे बच्चे जिंदान शाम, कितनी सख्तियां थीं। ये प्यास का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, ये भूख का, ये अफलास का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। कैसा जिंदान अहले बैत नबुआ को मिला, जिगर फट जाता है। मुस्तनद रिवायतें इस मिंबर हुसैनी से पढ़ने का आदी हूं। ऐसा खराबा मिला, ऐसा जिंदान मिला जिसकी छत नहीं थी। गर्मी सर्दी से चेहरे झुलस गए थे, रंग मुतगय्यर हो गए थे। एक दिन सैयद सज्जाद ने देखा है वो फूफी जो नमाज शब कज़ा नहीं करती, जनाब ज़ैनब खातून बीबी मुसल्ला पे बैठ के नमाज अदा कर रही है, ताकि बात अदा कर रही है। सैयद सज्जाद से सब्र नहीं हुआ, आए हैं फूफी अम्मा, एक सवाल करना चाहता हूँ, बताओ मेरा बीमार बेटा, बताओ मेरा कैदी बेटा। फूफी अम्मा सवाल इतना है, मैंने हमेशा आपको खड़े होकर नमाज अदा करते देखा है। फूफी अम्मा वजह क्या है? आज आप मुसल्ले पर बैठ कर ताकि बात अदा कर रही है। अली की बेटी रो के कहती है, सज्जाद गुर्बत मत पूछ, मेरी मजबूरी मत पूछ, बताओ फूफी अम्मा जनाब ज़ैनब ने कौन सा जवाब दिया है? मकातिल की कुतब का जुमला सुनाता हूँ। बीबी फरमाती है, अनाज और तुआम इतना कम मिलता है, ज़ैनब बच्चों में तकसीम करके खुद भूखी रह जाती है। वाह गुर्बत, वाह हसरत। कितने मजलूम अहले बैत नबुआ हैं। कदम कदम पे मुश्किलात है, कदम कदम पे इम्तिहानात के सिलसिले। सज्जाद बेटा नकात की वजह से बैठ के नमाज पढ़ती हूँ, खाना इतना काम आता है, पानी इतना काम आता है, ज़ैनब सारे यतीमों में, बच्चों में तकसीम करके खुद भूखी रह जाती है। मजलूमी अहले बैत नबुआ की कसम। दरोगा जिंदान रिवायत करता है, सज्जाद मौला वक्त गुजर रहा है, इसके दिल में रहम आया दरोगा जिंदान के, मौला कभी कभी मेरा दिल करता है, मैं इजाजत देता हूँ, ये जिंदान की चाबी है, कभी आप दरवाजा खोल के बाहर आ बैठा करें, ताज़ा हवा आएगी, लोगों को देखेंगे, आपका दिल बहल जाएगा। सज्जाद ने शुक्रिया अदा किया है। मौला का दस्तूर था कि सुबह के वक्त कुछ लम्हे कम सिन बाकिर को साथ लाकर बाहर बैठ जाते थे। हालत क्या होती थी? सर झुका हुआ होता था, जिक्र इलाही में या मशगूल होते थे या वाक़ियात करबला पे गिरिया करते रहते थे। खामोशी से बाद में अंदर जिंदान में चले जाते थे, अहले हरम के पास, बीबियों के पास। मुस्तनद तरीन रिवायत है, खुदा कभी किसी शरीफों पे वक्त न लाए, अगर वक्त लाए तो उसको कोई जानने वाला न मिल जाए। मौला सज्जाद का एक सहाबी है, एक मुहिब है, जिसका नाम मुस्तनद किताबों में इब्राहिम मिलता है। ये इब्राहिम कहता है कि मैं अपनी 5 साल की बेटी को साथ लगा के मैं गुजर रहा हूँ, मेरा गुजर उस जगह से हुआ जिस जगह जिंदान खाना था, अहले बैत नबुआ जहाँ कैद गुजार रहे थे।
اس کے ساتھ 5 سال کی بیٹی ہے، نہیں جانتا کون قیدی ہیں، کہاں سے آئے ہیں، بس اتنا دیکھا ہے ایک ضعیف شخص ہے، ایک بیمار شخص ہے، جس کے گلے میں توک ہے، جس کے ہاتھوں میں رسیاں ہے، جس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، زندان کے باہر دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی بیٹی اس کے ہمراہ ہے۔ بابا کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑا کے کہتی ہے بابا مجھے اپنی سہیلیوں نے بتایا ہے کوئی کم سن قیدی بھی ہیں، بچے بھی ہیں جو زندان کے اندر ہیں، بابا ایک لحظہ اجازت دیتا ہے میں اس زندان خانے میں چلی جاؤں؟ باپ کہتا ہے ہاں چلی جا۔ بیٹی نے ہاتھ چھڑایا، بیٹی زندان خانے میں چلی گئی ہے۔ یہ ابراہیم امام سجاد کی جانب نگاہ کرتا ہے، دل میں سوچ رہے اللہ جانے کون قیدی ہے، کہاں سے آیا ہے، کس جرم میں گرفتار ہے، مصائب سجاد کی قسم جانتا نہیں تھا۔ اس کی بیٹی زندان خانے سے جلدی جلدی آئی ہے، بابا جلدی جلدی چل میرا دل گھبرا رہا ہے۔ یہ پوچھتا ہے بیٹی خیر تو ہے، اندر کیا دیکھ؟ بابا یہ ضعیف شخص اکیلا نہیں ہے، کچھ بیویاں ہیں جس نے خاک سے پردے بنائے ہوئے، کوئی چھوٹے چھوٹے بچے، بابا جلدی کر میرا دل پریشان ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم پہلے منظر دیکھ چکا تھا، اب بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے چل رہا ہے، بیٹی جلدی جلدی گھر چل۔ اللہ جانے میں حیرت میں کیوں ڈوبا ہوں، میرا بھی دل پریشان ہے، میرا بھی دل رونے کو کرتا ہے، اللہ جانے یہ کون قیدی ہے، میرا دل مائل ہو گیا ہے۔ ابراہیم اپنے گھر میں داخل ہوا ہے، زوجہ نے استقبال کیا ہے، چہرہ پریشان ہے، سر جھکا ہوا ہے۔ زوجہ کہتی ہے بتا تو صحیح، کہتا ہے بتانے کے قابل نہیں ہے، کوئی عجیب رنگ کا قیدی دیکھ کے آیا ہوں، جلدی کر میں نے مدت سے منت مانگی ہوئی تھی، آج منت کا تو وہاں بنا، میں مشکیزہ پانی کا اٹھاتا ہوں، مجھے سجاد مولا نے کہا تھا اگر کہیں پہ قیدی دیکھنا قیدیوں کی امداد کرے، اے اہل بیت نبوہ آپ کی غربت پہ قربان جائیں، وہ جن کے گھر عرش اولا سے پوشاکیں آتی تھی، جنت کے کھانے آتے تھے، آج محبان اہل بیت کے لیے منت کا کھانا بنا رہے، زوجہ نے منت کا کھانا رکھا ہے، خود مشکیزہ پانی کا اٹھایا ہے، زوجہ کہتی ہے جا قیدیوں کی امداد کر، سر جھکا کے کہتا ہے وہ ضعیف اکیلا نہیں ہے، کچھ پردے دار بیویاں ہیں، اور تو برقع شریعت کا پہن، میرے ساتھ یہ تو عام اٹھا، تو زندان خانے میں جانا، بیویوں کی دل جوئی کرنا، کہنا ہم محب اہل بیت ہیں، اللہ جانے آپ کہاں کے قیدی ہیں، ہماری منت کا کھانا قبول کرے، ہمارے حق میں دعا کرے، وہ غربت اہل بیت کی قسم مومنین شارجہ بیٹھے ہیں، جگر پھٹ جاتا ہے۔ زوجہ اور ابراہیم تو آم اور پانی لے کے جب گھر کے صحن میں آئے ہیں، عجیب منظر دیکھا ہے، وہ 5 سال کی بیٹی زندان کی جانب منہ کر کے رو رہی ہے، اس کے ہاتھوں میں کوئی گٹھڑی ہے، یہ بیٹی کے پاس آتے ہیں، بیٹی یہ کیا ہے؟ کہتی ہے بابا تم نے تو عام منت کا بنایا ہے، میں نے ساری پوشاکیں اپنی اٹھائی ہے، وہ بابا جب زندان میں گئی تھی میری جتنی ایک معصومہ اور جس کا خاک آلودہ لباس تھا، وہ بابا میں سکینہ کو دوں گی، بس سزا دارو۔ زوجہ اور ابراہیم تو عام لے کے دروازے پہ آئے ہیں، اس کی بچی اور زوجہ زندان میں داخل ہو گئی ہے، ابراہیم اس جگہ ہے جہاں پہ میرا سجاد مولا سر جھکا کے رو رہا تھا۔ ابراہیم کہتا ہے السلام علیکم ایھا الاسیر، ہے قیدی میرا تجھ پہ سلام ہو، میرے مولا سجاد نے پیشانی بلند کی ہے، رو کے کہتے ہیں علیکم السلام یا ابراہیم۔ جب ابراہیم نے زبان سجاد
سے اپنا نام سننا روتا روتا بیٹھ گیا ہے. کہتا ہے میں تو تیرا تعارف نہیں رکھتا, تو میرا نام کیسے جانتا ہے؟ سجاد کہتا ہے جیسے میں تمہیں جانتا ہوں کوئی دوسرا تجھے نہیں جانتا. اچھا ذرا یہ تو بتا ہو کبھی مدینے گیا ہے؟ کہتا ہے مدینے میں میرا مرشد حسین رہتا ہے, میرے مرشد حسین کے بچے رہتے ہیں. مجھے سب سے زیادہ پیار, سب سے زیادہ عقیدت حسین کے بڑے بیٹے علی ابن الحسین سجاد سے. مولا فرماتا ہے ابراہیم اگر اس مقام پہ تمہیں اپنا سجاد مل جائے پہچانو گے. کہتا ہے قیدی کیسی باتیں کر رہے ہو, یہ شام کا فاتح ماحول کجا, میرا نفیس امام کجا, مدت کے پریشان بار سجاد نے چہرے سے ہٹائے. ابراہیم ذرا پہچان وہی میں تیرا آقا سجاد ہوں, اب منہ پہ ماتم کر رہے. مولا ایک بات تو بتا تیرا چاچا عباس کہاں گیا؟ سید کہتا ہے ابراہیم ہو کربلا میں گلشن اہل بیت اجڑی, ہو میرا بابا بھی مارا گیا, ہو میرا چاچا بھی مارا گیا, ہو تیرے شہر میں غریب سجاد. اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین. مالک کائنات اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور. اس مرحومہ سارہ بنت سید غلام حسین کو روح کو بخش دے. برادر علی رضا کے رزق حلال میں برکت و وسعت نصیب فرما. خالق کائنات جو مومنین مجالس کے لیے خدمت کرتے ہیں, رزق حلال سے انتظامیہ سے تعاون کرتے ہیں, بار الہ ان کے رزق وسیع کر, ان کے رزق میں برکت عطا فرما. ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں صحیح معنوں میں سچا محب اہل بیت بننے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اعمال سے ہمارا وقت کا امام راضی ہو. بار الہ ولی کائنات حجت خدا کا جلد ظہور ہو. مومنین جہاں کہیں بھی آباد ہے, مالک کائنات تمام مومنین کو محافظت امام زمان میں رکھنا. تو آپ ولی ہے, تو آپ وارث ہے, تو آپ نگران ہے. بار الہ مومنین کی نگہداشت کرنا. جو بیمار ہیں, علیل ہیں, بار الہ تجھے سید سجاد کی مصیبت کا واسطہ, غربت اہل بیت کا واسطہ, مالک ان بیماروں کو شفا عاجلہ شفا کاملہ نصیب فرما. جو مومنین تشریف فرما ہیں, حاضر ہیں یا غیر حاضر ہیں, دل میں جو بھی حاجات شریعہ رکھتے ہیں, مالک کائنات تجھے شب جمعہ اور اس غربت اہل بیت کا واسطہ ان کی دعائیں, ان کی حاجات, ان کی خواہشات کو قبول و منظور فرما. تو علیم بذات صدور ہیں. بار الہ تمام دلوں کی مراد بر آئے. مالک کائنات جو بچے زیر تعلیم ہیں ان کو ترقی عطا فرمانا, دین و دنیا میں ان کو کامیابی عطا فرمانا. مالک کائنات اس مرحومہ کے لیے پھر دعا کرتے ہیں. بار الہ نوجوان مرحومہ تھی, کینسر کے مرض کی وجہ سے اس دار فانی سے کوچ کر گئی ہے. بار الہ اس مرحومہ کو جوار سیدہ میں جگہ نصیب فرما. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بار الہ ان کی کفالت فرمانا, ان کی عمر دراز ان کو نصیب فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت الدعاء السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.